اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرنل خاور سر، آپ نے ایک لیڈی کی ویڈیو شیئر کی تھی جو کہ توہین رسالت کے حوالے سے بات چیت تھی، اور اس میں اس لیڈی نے یہ پوائنٹ آف ویو اپنایا تھا کہ توہین رسالت پہ کسی کو مارنا یا لڑائی مار کٹائی کرنا یہ جو ہے ٹھیک نہیں ہے، اور حضور ختم مرتبت کے جو اسوہ ہے اس میں ہمیں یہ چیز نہیں ملتی۔ اس حوالے سے اس نے سورہ نساء کی آیت نمبر 63 کوٹ کی ہے کہ جب لوگ اپنے اوپر ظلم کریں اپنی جانوں پر، اور وہ آ جائیں تمہارے پاس اور معافی مانگیں اللہ سے، اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، تو اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ تو یہ آیت کوٹ کی ہے۔ پھر سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 130 کوٹ کی ہے کہ اے رسول صبر کیجئے ان کی باتوں پر اور تسبیح کیجئے اپنے رب کی۔ اور سورہ یاسین کی آیت نمبر 30 کوٹ کی ہے کہ افسوس ہے بندوں کے حال پر کہ جب بھی آتا ہے ان کے پاس کوئی رسول تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے ایک حدیث کوٹ کی ہے کہ حضور ختم مرتبت نے اپنی ذات کے لیے کبھی بھی کوئی ریونج نہیں لیا۔ اور مسند احمد کی ایک حدیث اور صحیح مسلم کی ایک حدیث کوٹ کی ہے، اور اس حوالے سے اس نے کہا ہے کہ جی لوگوں نے یعنی صحابہ کرام نے رسول سے کہا کہ جن لوگوں نے آپ کے خلاف غلط باتیں کی ان پر لعنت کریں، تو حضور ختم مرتبت نے ان کے لیے دعا کی۔ تو یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے اس عورت کا، اور وہ کہتی ہے کہ جی یہ اسوہ رسول کے اگینسٹ ہے۔ اس کے مقابلے میں جو دوسرے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں جی اس کو بندے کو قتل کرنا چاہیے، تو وہ بھی روایات کوٹ کرتے ہیں۔ اور پچھلے دنوں کسی نے میرے ساتھ شیئر کیا تھا، خیر وہ میں نے ابھی ڈھونڈا ہے لیکن مجھے ملا نہیں، تو اس بندے نے پوری تفصیل سے لکھا تھا پہلی سینچری سے لے کے موجودہ ٹائم تک، کہ مختلف روایات میں یہ ملتا ہے کہ جو شاتم رسول تھے ان کو قتل کیا گیا، لیکن اس میں زیادہ تر روایات ایسی ہیں کہ جو لوگوں نے خود ڈیسیجن لیے، حضور ختم مرتبت نے یہ حکم نہیں دیا تھا۔ لیکن کچھ روایات ایسی بھی ہیں، لوگ کہتے ہیں، میں نے خود تو نہیں پڑھی، لیکن جیسے کہ آپ نے بھی ایک دو روایات بتایا کہ حضور ختم مرتبت نے خود کہا، تو یعنی روایات دونوں طرف موجود ہیں۔ لیکن جو پوائنٹ آف ویو وہ ہے کہ جی کوئی ایکشن نہیں لینا چاہیے، وہ 7 آیات بھی کوٹ کرتے ہیں، لیکن جو کہتے ہیں کہ جی اس کو قتل کرنا چاہیے، مارنا چاہیے، وہ آیات کوٹ نہیں کرتے بلکہ روایات کوٹ کرتے ہیں، اور روایات میں بھی سائے ستہ کی روایات نہیں ہیں، اس لیے ان کی اتھینٹسٹی کم ہو جاتی ہے۔ یعنی جتنی روایات سائے ستہ سے نہیں ہیں ان کی پھر اتھینٹسٹی اسی طرح لو ہو جاتی ہے، اور اس میں زیادہ تر روایات جو ہے تاریخی روایات ہیں۔ لیکن بہرحال روایات موجود ہیں، اور لیٹسٹ جو ہے وہ غازی علم الدین کی ہے، اور اس حوالے سے یہ بھی ہے کہ جی اس نے خواب میں دیکھا تھا حضور ختم مرتبت کو، اور اس نے یہ کام کیا ہے۔ تو یہ نظریہ بھی ایک غلط فہمی کی بنیاد پہ ہے۔ یہ ایک روایت ہے صحیح بخاری کی جس میں حضور ختم مرتبت نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔ تو اس حدیث کے حوالے سے اس کی فہم میں لوگوں نے بہت دھوکہ کھایا ہے، یعنی اس کی اپلیکیشن میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آج بھی اپلیکیبل ہے ہمارے لیے بھی، حالانکہ یہ حدیث جو تھی صرف صحابہ کرام جنہوں نے آن گراؤنڈ حضور ختم مرتبت کو دیکھا تھا، یہ ان کے لیے اپلیکیبل ہے۔
کیونکہ وہی دیکھ سکتے ہیں کہ خواب میں جس کو دیکھ رہا ہوں کیا وہ واقعی پرافٹ ہیں، وہی پرافٹ والی شکل ہے یا کوئی اور شکل ہے۔ ہم نے تو پرافٹ کو دیکھا ہی نہیں ہوا، تو ہم کیسے پہچانیں گے؟ اور پھر یہ کہ روایت نے یہ تو نہیں کہا کہ شیطان کسی اور شکل میں آ کے یہ کہلوا بھی نہیں سکتا کسی سے خواب میں کہ جی یہ پرافٹ ہیں۔ تو ظاہری بات ہے شیطان کسی نورانی شکل میں ہی آئے گا، جب بھی آئے گا خواب میں کہ کوئی نورانی شکل لے کے آئے گا، کوئی لانتی شکل میں تو نہیں آئے گا، پھر تو کوئی بھی اسے پرافٹ نہیں مانے گا۔ تو وہ کوئی نورانی شکل کسی بھی بزرگ کی بنا لے گا اور وہ آ جائے گا۔ اور عموماً یہ جو لوگ خواب میں دیکھتے ہیں نا، تو ان کی سٹیٹمنٹس اسی طرح ہوتی ہیں کہ جی دربار لگا ہوا تھا اور فیلنگ یہ ہے کہ جی حضور ختمی مرتبت تھے، یہ ان کی فیلنگ ہوتی ہیں۔ تو ظاہری بات ہے فیلنگ کی بنیاد پہ شریعت کا حکم جو ہے اخذ نہیں کیا جا سکتا۔ یا پھر یہ ہوتا ہے کہ جی کسی نے کہا کہ یہ سامنے پرافٹ ہیں، اب وہ کسی نے کہا وہ بھی کوئی پتہ نہیں ہے، تو کسی کے کہنے سے وہ بھی خواب میں یہ حکم نہیں اخذ کیا جا سکتا کہ یہ کیوں کہ آن گراؤنڈ ہم نے پرافٹ کو دیکھا ہی نہیں ہوا نا۔ تو کوئی اگر کہہ بھی رہا ہے تو ہم کیسے پہچانیں گے کہ جی واقعی یہ پرافٹ ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم نے تو آن گراؤنڈ دیکھا ہی نہیں ہوا۔ تو یہ علماء کو بھی اور موجودہ دور میں بہت سے لوگ اس وجہ سے جو تصوف میں تھے وہ اسی روایت کی غلط فہمی اور اس کی غلط انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے گمراہ ہو گئے، جس میں ایک یہ لاہور میں تھا یوسف نام کا تھا، تو اسی طرح یہ مرزا غلام احمد بھی اسی وجہ سے وہ ہوا ہے، وہ بھی خواب دیکھتا رہا ہے اور پھر خوابوں میں چلتے چلتے وہ پرافٹ بھی بن گیا۔ اور اسی طرح کے خواب پھر شروع میں وہ دیکھتے ہیں کہ جی پرافٹ کو دیکھ رہے ہیں، اور پھر وہ پرافٹس یعنی جس کو خواب میں وہ پرافٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ ان کو غلط آرڈر بھی دینے شروع کر دیتے ہیں، اور پھر چونکہ وہ ان کو پرافٹ ہی مان رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو پرافٹ ہیں، لہٰذا وہ ان کے حکم پر عمل بھی اسی طرح کرتے ہیں کہ جی تجھے فلاں عورت اتھرائز ہو گئی ہے، تجھے فلاں عورت اتھرائز ہو گئی ہے۔ اور یہ اس طرح کے واقعات بہت سے ہوتے ہیں روحانی لوگوں کے ساتھ، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ اس روایت کی غلط تفہیم کی وجہ سے۔ تو یہ صحابہ کرام کے لیے لہٰذا آج جو بھی پرافٹ کو دیکھتا ہے اس میں 50% چانسز ہیں، میں بھی کہ حضور ختمی مرتبت ہی تھے، میں بھی کہ وہ نہ ہوں، دونوں طرف 50-50 ہے، کیونکہ جب آپ نے نیوٹرل ہو کے دیکھنا ہے تو پھر دونوں کو 50-50 وہ دینا ہے، اور اس کے بعد پھر اگر مزید دلائل ملتے ہیں تو پھر آپ نے کسی ایک آپشن کو سلیکٹ کرنا ہے۔ تو اگر خواب میں کوئی بندہ کہہ بھی دیتا ہے مجھے کہ جی وہ فلاں یہ پرافٹ ہے، تو میں تو نہیں پہچان سکتا، میں نے تو آن گراؤنڈ دیکھا ہی نہیں ہوا نا پرافٹ کو، تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ واقعی یہ پرافٹ ہیں یا نہیں ہیں؟ تو یہ ہے وہ غلط فہمی جو کہ صدیوں سے چل رہی ہے، اور بہت سے لوگ اس کی وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں۔ لہٰذا ہم غازی علم الدین کے خواب کو شریعت کا حکم اخذ کرنے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، بلکہ کسی کے خواب کو بھی صرف حضور ختمی مرتبت یا پرافٹ کا جو خواب ہوتا ہے وہ شریعت کا حکم ہوتا ہے، باقی جو ہے کسی کا بھی خواب جو ہے وہ شریعت کا حکم نہیں ہوتا۔ اور دین کے منابع دو ہیں، جو حضور ختمی مرتبت کے دور میں تھے وہی منابع ہوں گے، ان میں ہم ایڈیشن اپنی طرف سے نہیں کر سکتے، اور حضور ختمی مرتبت کے دور میں دین کے منابع دو ہی تھے، قرآن اور حضور ختمی مرتبت کا حکم، یہ دو منابع تھے۔ اور بعد میں اگر اس میں کوئی شامل کیا جاتا ہے مزید چیزیں تو وہ پھر دین میں امینڈمنٹ ہے، اور وہ دین میں ملاوٹ ہے، غیر شرعی ملاوٹ ہو گئی، یعنی ہم نے اپنی خواہشات کے تحت وہ چیزیں ملا دی ہیں نا۔ اللہ نے تو ان کو دین کا منبع نہیں قرار دیا، اللہ نے تو کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور تیسری اطاعت ہے اولی الامر کی، لیکن اس کے ساتھ شرط ہے کہ وہ جو ہے انکنڈیشنل نہیں ہوگی، بلکہ وہ قرآن و سنت سے کنڈیشنل ہوگی۔ اگر اولی الامر قرآن و سنت کے خلاف کام کرتا ہے تو پھر اس کی اطاعت نہیں ہے۔ اطاعت مطلقہ جو ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول،
ان دو کی ہے، اللہ کی اور رسول کی اطاعت جو ہے وہ انکنڈیشنل ہے، اولی الامر کی ہے کنڈیشنل۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تو یہاں آیت ختم نہیں ہوئی، وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اور اگر اولی الامر سے کوئی تنازع آ جائے تو پھر اس کو اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو۔ تو اس لیے یہ جتنے بھی، ایک تو یہ کہ یہ تاریخی روایات ہیں، تو تاریخی روایات کی بنیاد پہ ہم شریعت کا حکم اخذ نہیں کر سکتے، ہاں صحیح احادیث کی بنیاد پہ اخذ کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ قرآن کے خلاف نہیں ہے تو اب آتی ہے بات کہ جی سب سے پہلے تو قرآن دیکھنا چاہیے کہ جی کیا اللہ نے کیا حکم دیا ہے اس حوالے سے، توہین رسالت کے حوالے سے کیا ہمیں کوئی آیات ملتی ہیں؟ اور اب ہم صرف حضور ختمی مرتبت کی بات کر رہے ہیں، باقی انبیاء کی بات نہیں کر رہے ہیں، یعنی ہم پرٹیکولرلی دین اسلام کے حوالے سے اب دیکھ رہے ہیں۔ تو توہین رسالت کے حوالے سے کیا جی ہمیں آیات ملتی ہیں؟ اور اگر ملتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حوالے سے کیا حکم دیا ہے، کیا کوئی سزا بتائی ہوئی ہے؟ اور اگر اللہ نے کوئی سزا بتائی ہوئی ہے قرآن میں، تو پھر جو بھی احادیث اس سزا کے خلاف ہیں، جو روایات وہ پھر چونکہ قرآن کے خلاف ہوں گی تو وہ روایات یا احادیث جو ہے وہ نل اینڈ وائڈ ہو جائیں گی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی 20 آیات میں لوگوں نے حضور ختمی مرتبت کی توہین کی ہے۔ مثلا سورہ توبہ کی آیت نمبر 58 میں صدقات کی تقسیم کے حوالے سے لوگوں نے حضور ختمی مرتبت پر اعتراض کیا کہ جی یہ تو نعوذ باللہ من ذالک جو ہے جسٹ فل ڈسٹریبیوشن نہیں ہے، اور یہ مطلب جو بھی ہوتا ہے کہ جی یہ فیورٹزم کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم تو یہ سوچ کے لرز جاتے ہیں، لیکن بہرحال اس وقت کے جو منافق مسلمان تھے یا میں بھی جو نئے نئے مسلمان ہوں تو ان کا بھی یہی ہوتا ہے کہ ابھی ایمان اتنا مضبوط نہیں ہوا ہوتا تو شک میں پڑ سکتا ہے بندہ، تو انہوں نے، اور یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 58 میں اس کا ذکر آیا ہوا ہے۔ اسی طرح سورہ ہود کی آیت نمبر 12 میں 13 میں کہا گیا ہے کہ یہ کتاب تو انہوں نے خود ہی گاڑ لی ہوئی ہے، تو قرآن کے حوالے سے کہ جی یہ اپنے پاس سے لکھی ہوئی ہے، کوئی ریویلڈ بک نہیں ہے، یہ بھی توہین ہے۔ پھر سورہ ہجر کی آیت نمبر 6-7 میں کہا گیا ہے کہ جی یہ تو نعوذ باللہ من ذالک مجنون ہے، اپنے حواس کھوئے ہوئے ہیں، تو یعنی ان کی دماغی حالت صحیح نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح سورہ نحل کی آیت نمبر 101 میں کہا گیا ہے کہ ان کو تو ایک آدمی سکھاتا ہے، اور وہ آدمی جو ہے وہ اجمی ہے، یعنی ایک اجمی، یعنی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہتے تھے کہ جی یہ بندہ سکھاتا ہے ان کو، یہ ان کی اپنی کتاب نہیں ہے، یہ بندہ ادھر سے آیا ہوا ہے اور یہ سکھاتا ہے ان کو۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 92 میں اور 93 میں بھی توہین کی گئی ہے۔ پھر سورہ انبیاء کی آیت نمبر 5 میں کہ جی یہ تو شاعر ہے، یہ اپنے پاس سے یہ گھڑ لایا ہے، یہ پراگندہ خواب ہیں۔ سورہ فرقان میں کہا گیا ہوا ہے کہ جی یہ شاعر ہے۔ اسی طرح سورہ مومنون کی آیت نمبر 70 میں کہا گیا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، یہ یعنی اس کے دماغ صحیح نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، یعنی اس طرح کوئی 20 آیات ہیں مختلف صورتوں میں
اور جس میں یہ کہا گیا کہ شاعر ہیں، جادوگر ہیں، ان پر اور یہ جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ان پر یہ کاہن ہیں، یہ مجنون ہیں، ان کو سکھایا گیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سارے توہین آمیز الفاظ جو ہے قرآن نے خود بتائے ہوئے ہیں۔ تو یہ 20 آیات ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے، لیکن ان میں کہیں بھی یہ چیز نہیں ہے کہ جی اللہ نے ان کے لیے کیا سزا رکھی ہے۔ اب آتے ہیں سورہ حجرات یعنی کہ چیپٹر نمبر 49، اور اس میں آیت نمبر 2 میں ارشاد ہوتا ہے توہین رسالت کے حوالے سے، اور ایک سزا بھی بتائی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اچھا یہ ایمان والوں کے لیے ہے، مائنڈ یو، یہ کافروں کے لیے نہیں ہے، نہ بلند کرو اپنی آوازیں اوپر نبی کی آواز کے، اور نہ اونچی کرو اپنی آواز اس کے سامنے بات کرتے وقت، جیسے اونچی آواز میں بولتے ہو تم ایک دوسرے کے ساتھ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال حبط ہو جائیں اور تمہیں شعور بھی نہ ہو اس بات کا۔ تو یہ اللہ نے بتایا ہے کہ آپ رسول کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کریں۔ ظاہری بات ہے آواز بلند کرنا بھی ایک توہین آمیز ایکشن ہے نا۔ تو صحابہ کو یہ کہا جا رہا ہے، یعنی اس وقت ظاہری بات ہے جو مسلمان تھے وہ صحابہ کرام تھے اور ان کا بڑا مقام تھا، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اپنی آواز رسول کے سامنے بلند نہیں کرنی، ان کی آواز سے زیادہ نہیں کرنی۔ حالانکہ عام گفتگو میں آواز زیادہ ہو بھی سکتی ہے، تو اور یہ کوئی اتنا بڑا ڈیروگیٹری ایکٹ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ جو ہے اس حوالے سے کہہ رہا ہے کہ یہ نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال حبط ہو جائیں اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو۔ تو اس لیے یعنی اگر آپ انٹینشنلی اس طرح کرتے ہیں تو آپ کے اعمال حبط ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے وہ سزا جو اللہ نے دی ہے، یعنی اللہ نے اس سزا کا بتایا ہے کہ سزا کیا ہے اس چیز کی۔ اگر آپ توہین رسالت اس انداز سے کرتے ہیں کہ صرف آپ اپنی آواز بلند کرتے ہیں، تو پھر آپ کے سارے اعمال حبط ہو جائیں گے اور آپ کو شعور بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ حبط اعمال جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے سزا دی ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ حبط اعمال کی سزا اللہ ہی دے سکتا ہے، بندہ تو کوئی دے نہیں سکتا۔ اب اگر ہم نے اجتہاد بھی کرنا ہے تو وہ ظاہری بات ہے اسی آیت کی بنیاد پہ کریں گے نا، یعنی اپنی مرضی سے اپنی خواہش سے اجتہاد کریں گے۔ ویسے تو آج کل اسی طرح ہی چل رہا ہے کہ اپنی خواہشات کے تحت اجتہاد کیا جاتا ہے اور فتوے ایشو کیے جاتے ہیں، لیکن وہ طریقہ غلط ہے۔ جب ہم نے اجتہاد کرنا ہے تو کوئی قرآن و سنت کی بنیاد دیکھ کے پھر اس کی بنیاد پہ اجتہاد کرنا ہے۔ تو چونکہ قرآن نے ہمیں بتا دیا ہے کہ جی کیا سزا ہے توہین رسالت کی، ایک جب مسلمان کرتا ہے توہین رسالت، تو اب ہم اسی آیت کی بنیاد پہ اگر کوئی ہم اجتہاد کرنا چاہتے ہیں تو صرف اسی کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے۔ تو اب اگر ہم اعمال حبط کرنا تو وہ تو اللہ کا کام ہے، لیکن اگر ہم اس کو میٹا فزیکل کی بجائے فزیکل لیول پہ لیں اعمال، تو فزیکل لیول پہ اس کی انٹرپریٹیشن یہی بن سکتی ہے کہ اس نے جو کچھ کمایا ہے، جو کچھ محنتیں کی ہیں اپنی، تو اس نے جو بھی اپنی پراپرٹی جائیداد بنائی ہے یہ اس کے اعمال ہیں، تو وہ حبط کر لیے جائیں۔ یعنی میکسیمم جو گورنمنٹ اس کو سزا دے سکتی ہے وہ یہ کر سکتی ہے کہ اس کی جتنی بھی پراپرٹی ہے
اس کو ضبط کر لیا جائے اس آیت کے تحت، تو یہ اس کے اعمال حبط ہو گئے، یعنی اس نے جتنی محنت کی تھی ساری زندگی، ایک سٹیٹس بنایا تھا، وہ زیرو ہو گیا۔ تو دوسرا مزید جو ہے پھر پارٹ 2 میں بات کریں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔